اس لیے میں نے 6 چیزیں ایسی نوٹ کی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رمضان المبارک کو رحمت، برکت اور مغفرت کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں پر بہت رحم فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کے لیے نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہیں، روزہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے، تو اگر ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہو جائیں کہ ہمیں روزے کا پورا مقصد نہ مل سکے، روزے کا پورا ثواب نہ مل سکے، تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا کہ وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن سے روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے، یا روزے کا پورا ثواب نہیں ملتا، یا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی ان 6 چیزوں سے۔ آپ بھی ان 6 چیزوں کو دیکھیں اور ان سے بچیں اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ چلا شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے جی جھوٹ بولنا اور غیبت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے کچھ غرض نہیں۔ مطلب جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اور غیبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ سارا دن بھوکا رہے یا نہ رہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبت کے بارے میں فرمان ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ اپنے بھائی کا کچا گوشت کھاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے گریز کریں، کیونکہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو ہمیں اپنی عادات سدھارنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر کوئی غیبت کرنے کا عادی ہو چکا ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہو چکا ہے، تو اسے ابھی رکنا ہوگا اور اپنے اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا پورا اجر لینا چاہیے۔ جھوٹ اور غیبت روزے کے روحانی فوائد کو ختم کر دیتی ہے اور روزے کو مکروہ کر دیتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے جی فحش باتیں اور گالی گلوچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ بیہودہ باتوں اور گالی گلوچ سے بھی بچنا ہے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو کہو کہ میں روزے میں، صحیح بخاری۔ فحش گفتگو روزے کے تقدس کو مجروم کرتی ہے اور اسے مکروہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے جی غصہ کرنا اور جھگڑا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح بخاری میں، روزہ ڈال ہے، لہذا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو وہ فحش باتیں نہ کرے اور نہ ہی شور شرابہ کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ غصہ اور جھگڑا کرنے سے روزہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 پر ہے جی بدنظری اور حرام چیزوں کو دیکھنا۔ قرآن میں ارشاد ہے مسلمان مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، سورۃ النور۔ حرام چیزوں کو دیکھنا اور بدنظری کرنا روزے کی روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے اور اسے مکروہ بنا دیتا ہے۔ بدنظری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی نامحرم چیز نہیں دیکھنی، ایسی چیز نہیں دیکھنی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو۔ نمبر 5 پر ہے جی کھانے یا پینے کا چکھنا بلا ضرورت۔ فقہ کے مطابق ہلکا ضرورت کھانا یا پینے کا چکھنا روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے، اگرچہ نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ مطلب کہ اگر کوئی کھانا پکا رہا ہے، سارے گھر میں سب کا روزہ ہے، تو کھانا چکھنا بھی روزے کو مکروہ کر سکتا ہے، اس لیے اس سے گریز کریں۔ نمبر 6 پر ہے جی مسواک۔ مسواک کے علاوہ کوئی چیز چبانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسواک کی اجازت دی ہے، مگر کسی اور چیز کو چبانے سے روزہ مکروہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر اس کے اجزاء حلق میں چلے جائیں۔ تو یہ 6 چیزیں تھیں جی جن سے روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر رمضان المبارک میں صرف بھوکا رہنا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں نہ بتاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ ان چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ رمضان المبارک میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں صبر، تقدس اور پرہیزگاری کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ روزے کی حالت میں ہر اس چیز سے بچیں جو اس کے روحانی فوائد کو کم کر دے۔ جھوٹ، غیبت، بدنظری، فحش گفتگو، غصہ اور غیر ضروری چیزیں چکھنا یا چبانا وہ اعمال ہیں جو روزے کو مکروہ بنا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ میری حدیث کو یاد کرتا ہے اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے اور تر و تازہ رکھے۔ تو اسی سے دے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اچھا لے کر اور خاص اسلامک ویڈیو پر۔